الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العنات من الله والعجلة من الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے الخبیر جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا الحلیم. الحلیم یہ حلومہ سے بنا ہے جس کی معنی ہے بردباری، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا. اللہ رب العزت حلیم ہے. اللہ رب العزت حلیم ہے، یعنی انسانوں کو، اپنے بندوں کو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے. قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مبارک نام استعمال ہوا ہے. جیسے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو. فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے. اوپر سے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے ان عورتوں کا جو عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی اور وہ عدت میں چل رہی ہے، وہ عدت گزار رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ عدت کے بیچ میں جس عورت کی عدت چل رہی ہو اس وقت اس کو رشتہ نہیں پیش کرنا چاہیے. جس کی عدت چل رہی ہو اس وقت اس سے رشتہ نہیں مانگنا چاہیے، اس کو رشتہ نہیں دینا چاہیے. ہاں، عدت ختم ہونے کے بعد پھر رشتہ پیش کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر مسئلہ بیان کیا اور پھر آگے کہا: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو. یعنی یہ مت سمجھو کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کسی ایسی عورت کو جس کی عدت چل رہی ہو اس کو نکاح کا پیغام دینا، تو انسان سب کے سامنے تو نہیں دے رہا ہے، چھپکے سے اکیلے میں جا کر اس عورت سے کہہ دیا، چٹھی بھیج دی یا آج کل میسج بھیج دیا. نہیں، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. وہ حلیم اللہ رب العزت کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ بردبار ہے، برداشت کرنے والے ہیں، بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے. ایک اور جگہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 22ویں پارے میں: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو گرنے سے روکا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو گرنے سے تھما ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں آسمان اور زمین گر جائیں، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو ان دونوں کو اللہ کے علاوہ کون تھام سکتا ہے، کون رکا سکتا ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ رب العزت بردبار ہے، حلیم ہے، معاف کرنے والا ہے.
یعنی انسانوں کے گناہ تو ایسے ہیں کہ آسمان اور زمین کو گر جانا چاہیے. انسانوں کے اعمال ایسے ہیں، انسانوں کی حرکتیں ایسی ہیں، انسانوں کے گناہ ایسے ہیں کہ آسمان اور زمین کو گر جانا چاہیے، لیکن نہیں گر رہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اور اس لیے نہیں، یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت اس لیے نہیں دیتا کہ بعد میں ایک ساتھ بڑی سزا دے گا. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے توبہ کر لیں. سبحان اللہ. یہ ہے، ایک تو ہے کہ مہلت اس لیے دیتا ہے، ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ ایک ساتھ پوری سزا دے دیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہ مہلت دے رہا ہے کہ اچانک پکڑ کے میں بڑی سزا دوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندوں کا فائدہ ہو جائے، بندے توبہ کر لیں. کتنے گناہ ہو رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، کتنے لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا لا احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسی مصیبت پر، کسی چیز پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ انہ یشرک بہ ویجعل لہ الولد. اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ، اللہ کو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، پھر بھی ثم یعافیہم ویرزقہم. پھر بھی اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو بیٹا مانتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی عافیت دیتا ہے اور ان کو روزی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے کافر جو ہیں، جو مشرک ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے حرام کام پھر مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے. دیکھتا ہے بندے یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بردبار ہے، معاف کرتا ہے، بندوں کا انتظار کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، جلدی پکڑ نہیں کرتا. جلدی فوراً اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اگر فوراً پکڑ کرنے پر آ جائے، قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر، ایک گناہ ہوا کہ فوراً سزا، ایک گناہ ہوا کہ فوراً سزا، ایسا کرنے پر آ جائے تو زمین پر کوئی انسانی باقی نہیں رہے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. سورہ فاطر کی آخری آیتوں میں ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی پکڑ کرے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پر، زمین کی پیٹھ پر کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک متعین مدت تک مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک متعین مدت تک مہلت دیتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ ہے، اسی سے ملتی جلتی آیت 14ویں پارے میں بھی ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. وہاں ظلم کا لفظ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے. اور ایک جگہ 11ویں پارے میں ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. اگر اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے شر، برائی کو جلدی لے آئے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ. جیسے اللہ تعالیٰ بھلائیاں جلدی جلدی دیتا ہے، بھلائیاں روزانہ ہمیں ملتی ہیں نا، سارے انسانوں کو دن بھر اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اٹھتے ہی آنکھ کھل رہی ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان کام کر رہی ہے. بہت سارے لوگ حالانکہ گناہ کر کے اٹھتے ہیں، نماز چھوڑ کر اٹھتے ہیں، حرام کام کر کے اٹھتے ہیں، لیکن بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسنا شروع ہو جاتی. اٹھتے ہی انسان آسانی سے کھانا کھا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، سارے کام صحیح چل رہے، کاروبار ہو رہا ہے.
تو جیسے بھلائیاں اللہ تعالیٰ جلدی جلدی دیتا ہے، ایسے ہی اگر برائی جلدی دینے پر آ جائے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو انسانوں کی موت کا وقت جلدی آ جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا اور سبھی مر جائیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، کہ آپ کا رب تو معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اگر اللہ رب العزت پکڑ کرنے پر آ جائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو انسانوں کے لیے جلدی سے عذاب آ جائے گا۔ اگر بات بات پر، چھوٹی چھوٹی چیز پر، ہر گناہ پر اللہ رب العزت پکڑ کرنے لگے، ہر گناہ پر اللہ رب العزت لوگوں کو سزا دینے لگے، تو پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، اللہ رب العزت انسانوں کو مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں۔ تو الحلیم کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، یعنی پکڑ کرنے میں، سزا دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے۔ حالانکہ کافر ہر زمانے میں چیلنج کرتے ہیں، کافر ہر زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی وہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، نبیوں سے کہتے تھے کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں کہ نافرمانی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، وہ وعدہ لے کر آ جاؤ، یعنی ہمیں سزا دے کر بتا دو اگر تم سچے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے تھے، عذاب کو مانگتے تھے، عذاب کو مانگتے تھے نبیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کافروں نے قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کفار مکہ نے کہنے لگی اے اللہ عجل لنا قطنا، ہمارے نصیب کا، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں جلدی دے دے قیامت سے پہلے، قبل یوم الحساب۔ خود مانگ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ہمیں کر کے دکھا دو، ہم پر عذاب لا کے دکھا دو، ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اسی جگہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ آج کل کے بھی کافر یہی ہیں، وہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں، مسلمانوں کو بعض مرتبہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ ہے تو عذاب لا کے دکھا دو، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تمہارے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں، تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، عذاب لا کے دکھا دو۔ لیکن فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار، سزا دینے میں جلدی نہ کرنے والا۔ تو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت متعین نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک سسٹم سے چلایا، ہر چیز کا وقت ہے، انسانوں کے پیدا ہونے کا، مرنے کا، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آنے کا بھی وقت ہے، مصیبت آنے کا بھی وقت ہے، کافروں کی سزا کا بھی وقت ہے۔ وہ وقت نہیں آیا اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ عذاب نہیں آنا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، نہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن جب آ جائے گا اچانک تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس دن عذاب ان کو گھیر لے گا، عذاب ان پر چھا جائے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی جب یہ جہنم میں جائیں گے پھر تو چاروں طرف ان کے عذاب ہی عذاب ہوگا، جس عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں پھر وہاں ان سے کہا جائے گا کہ چکھو وہ عذاب ان گناہوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تو الحلیم اللہ رب العزت کا نام ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں لیکن جلدی سزا نہیں دیتے، جلدی عذاب نہیں بھیجتے، انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ صفت حلم، بردباری، برداشت، یہ انسانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ نبیوں کا خاص وصف تھا یہ،
نبیوں کا خاص وصف تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی نبیوں کے بارے میں بیان کیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار، یعنی کہ بہت زیادہ قوت برداشت تھی ان کے اندر، بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں. لوگوں کی طرف سے مصیبت آتی اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز میں کامل تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، 12ویں پارے میں بھی اور 11ویں پارے میں بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بردبار ہیں، بردبار، بہت برداشت کرنے والے، بہت اچھے اخلاق کے مالک. اور 11ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے اس کو بیان کیا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کے لیے بہت استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت مانگتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے. تو ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنے باپ کے لیے دعا مت کرو، اپنے باپ کے لیے دعا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً مان گئے، ضد نہیں کی، ضد نہیں کی، حالانکہ خلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام کیا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے خود کہا 5ویں پارے میں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خاص دوست، خلیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن مان گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والد کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، تمہارا والد جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے. اب معمولی بات ہے، ضد نہیں کی کہ میں تو خلیل ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لو، میری جو خدمات ہے دین کے لیے، میں نے جو آپ کے نام پر قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے طفیل، اس کی برکت سے اللہ میرے والد کو بچا دو. نہیں. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ. ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے والد کے لیے، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا. والد سے جب جدا ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اس وعدے کی وجہ سے وہ استغفار کرتے تھے. لیکن فلما تبین له، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، باپ کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، باپ سے بھی برات کا اظہار کر لیا کہ میرا باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم تو بہت زیادہ اواہ، نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور حلیم، بردبار تھے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری. لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے اس کو بھی برداشت کرنا، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ رہی اس کو بھی برداشت کرنا. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، چاہے وہ فیصلہ ہمیں پسند آئے یا پسند نہ آئے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے. اب یہ فیصلہ کس کو اچھا لگ سکتا ہے کہ اس کے باپ کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے؟ کوئی مسلمان کو یہ فیصلہ پسند آئے گا کہ میرے باپ کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ بردبار تھے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے. تو بردباری کا تقاضا یہ، اس اللہ کے اس مبارک نام الحلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بردباری پیدا کریں، غصہ کنٹرول کریں، قوت برداشت پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں، بردباری اپنے اندر پیدا کریں. کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت محبوب ہے. قبیلہ وفد عبد القیس کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. صحیحین کی روایت ہے کہ وفد عبد القیس آیا، یہ وفد بنا کر اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. پورا قبیلہ تھا، قبیلے کے بہت سارے لوگ تھے. اب جیسے ہی وہ مدینہ منورہ میں پہنچے
تو انہوں نے جو ہے جتنے قافلے میں جتنے لوگ تھے سب نے سواری سے اترے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف دوڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق تھا. تو دیکھا، دیکھتے ہی دوڑ پڑے، اپنا سامان بھی ویسے ہی چھوڑ دیا، سواریاں بھی ویسے ہی چھوڑ دی، کپڑے بھی جیسے سفر سے اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے اونٹوں پر وغیرہ سفر ہوتا تھا تو سفر میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، کپڑے میلے ہو، اسی حالت میں وہ چلے گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق تھا ان کو، چلے گئے. لیکن ان کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا، سب کی سواریاں باندھی. وہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی، انہوں نے گڑبڑ نہیں کی، سب کی سواریاں باندھی، انہوں نے اپنی سواری بھی باندھی اور کپڑے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حالانکہ دیدار میں تھوڑے لیٹ ہو گئے لیکن پورا ترتیب سے کام کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، الحلم والانات. ایک تو ہے بردباری، غصے کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا. غصہ آتا ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، تو وہ غصے کی وجہ سے بے قابو نہیں ہوتے، غصے پر کنٹرول تھا، قوت برداشت، حلم ہے تمہارے اندر. دوسرے والانات، آہستہ آہستہ کام انجام دینا، کام آہستہ، کام کرنے میں گڑبڑ نہیں، آہستہ آہستہ کام انجام دینا. یہ دو چیزیں تمہاری ایسی ہے، دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. دیکھیے یہ صفت ایسی ہے، حلم اور بردباری، قوت برداشت اور کاموں کو آہستہ انجام دینا. اسی لیے ترمذی کی حدیث میں ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آہستہ آہستہ کاموں کو انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کسی بھی چیز میں جو جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیا کہا گیا، آہستہ آہستہ کسی کام کو اچھے سے انجام دینا، بہتر طریقے سے کسی کام کو انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. اس لیے جو لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں عام طور پر ان کے کام بگڑ جاتے ہیں، ان سے غلطی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ جلد بازی کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہے. تو خیر یہ صفت الحلیم اللہ رب العزت کا نام ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھی بردباری پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں، غصے پر کنٹرول سیکھیں، غصے پر کنٹرول سیکھیں، بردباری اپنے اندر پیدا کریں. ایک تو اسلام کا یہ تقاضا ہے کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انبیاء علیہ السلام کی بھی صفت یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص صفت تھی ہے کہ کبھی بھی غصے سے بے قابو نہیں ہوتے تھے. لوگ کیسے کیسے سلوک کرتے تھے. ایک دیہاتی صحابی آ گئے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا، گلے پر نشان پڑ گئے سب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے. صحابہ کرام ساتھ میں ہیں اور انہوں نے آ کر اتنی زور سے چادر کھینچی کہ ہمیں بھی بیت المال میں سے کچھ حصہ دیجیے، یہ کہہ کر انہوں نے اتنی زور سے چادر کھینچی کہ گلے پر نشان پڑ گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے حلم، بردباری، قوت برداشت. غصے سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غصے پر قابو کرنے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والے، غصے سے بے قابو نہیں ہوتے. تو خیر ایک تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھی حلم، بردباری پیدا کریں، غصے پر کنٹرول سیکھیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ منٹ دو منٹ کا ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ اتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے کہ آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. میاں بیوی 30-40 سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے طلاق دے دی. اب دیکھیے بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے. غصہ کتنا ہے، 1-2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، چند منٹ کا غصہ، لیکن اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ پوری زندگی اجڑ جاتی ہے. غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیا. اب قتل تو کر دیا، غصہ نکال لیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، جیل میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، ادھر بیوی بھی برباد ہو گئی، بچے بھی برباد ہو گئے، سب کی زندگی خراب ہو گئی. تو اس لیے حلم اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الحلیم. اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والے ہیں، ہم بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. دوسرے اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے.
حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاجت کی نماز سکھائی ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مصیبت دور کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی طرف سے اللہ سے وہ مسئلہ حل کرانا ہے یا بندوں سے کوئی مسئلہ ہے، تو وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر ایک دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو حلیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دے، اللہ میرے گناہ تو بہت ہیں لیکن آپ تو بردبار ہیں، آپ تو برداشت کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، الحلیم، آپ کریم ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں اور مغفرت کو پختہ کرنے والی چیزیں، والغنیمت من کل بر، ہر نیکی سے حصہ مانگتا ہوں، والسلامت من کل اثم، ہر گناہ سے پناہ چاہتا ہوں، ہر گناہ سے محفوظ رہنا یہ چیز مانگتا ہوں، والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ میرا کوئی گناہ بھی مت چھوڑیے مگر اس کو معاف کر دیجئے، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، اے اللہ جو بھی میری پریشانی ہے اس کو دور کر دیجئے، کشادگی دے دیجئے، ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتن ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین، اے اللہ جو بھی ضرورت ہو، جو بھی میری ضرورت ہے، اے اللہ اگر آپ کی رضامندی ہے تو اس ضرورت کو آسانی کے ساتھ پورا کر دیجیے۔ یہ دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ سے وہ مسئلہ ہے یا یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حال آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی یا بندوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، تو اللہ رب العزت ضرور مسئلے کو حل کریں گے، اللہ رب العزت مصیبت کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا